بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل، پس لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا نہیں تکلف تکلیف دی جاتی تمہیں، الا مگر نفس کا مگر تیری جان کو، وحرز اور رغبت دلا مؤمنین مومنوں کو، عسى اللہ نزدیک ہے کہ اللہ ان یکفا کہ بند کر دے بأس لڑائی الذین ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہوئے، واللہ اور اللہ اشد بہت شدید ہے سخت ہے بأسن لڑائی میں، واشد اور بہت سخت ہے تنکیلا بند کرنے میں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہ، اور تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں مگر ایمان والوں کو رغبت دلا، شوق دلاتا رہ۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ سخت قوت والا ہے، سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کی راہ میں لڑنے کو تیار رہیں گے اور مسلمانوں کو بھی ترغیب دیتے رہیں گے، تو مسلمان یقیناً آپ کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے تیار رہیں گے۔ اس کا اثر بھی یہ ہوگا کہ دشمن آپ کی حرکات دیکھ کر خود ہی لڑائی کے ارادے سے رک جائے گا۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو انہوں نے حملے کی اگر تیاری ٹھان بھی لی، حملہ کر بھی دیا، تو اللہ ان سے نمٹنے پر قادر ہے، انہیں خوب سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ غزوہ خندق میں بھی ہوا۔ تو بہرحال آپ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ من یشفع اور جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن سفارش، حسنتن اچھی، یقل لہو تو ہوگا اس کے لیے نصیب حصہ، منہا اس میں سے، ومن یشفع اور جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن سفارش، سیئاتن بری سفارش کرے، یقل لہو تو ہوگا اس کے لیے کفل حصہ، منہا اسی میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء ہر شے پر مقیتا نگہبان ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اچھی سفارش سے مراد یہ ہے کہ جو شخص مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب کرے گا اور اس کے جہاد میں حصہ لینا، اگر وہ شخص جسے سفارش کی جا رہی ہے، جسے جہاد کی ترغیب کی جا رہی ہے، اگر وہ جہاد میں حصہ لے لیتا ہے تو اس میں اس کا ثواب بھی ہوگا جس نے اسے ترغیب کی ہوگی۔ اسی طرح وہ لوگ جو جہاد سے روکتے ہیں، یعنی جو منافق ہیں، وہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تاہم اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے، جیسے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تو آپ سے کوئی کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چور ہے اور وہ کوئی شخص اس چور کی سفارش کرا کے اسے چھڑا لیتا ہے اور پھر وہ چوریاں کرتا پھرتا ہے، تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کے حصے کا گناہ مل رہا ہے۔ گناہ تو چوری تو وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے حصے میں اس کا بھی گناہ ہے کہ اس نے اسے چوری سے بچایا کیوں۔ وَإِذَا اور جب حَيِّيتُم جب دعا دیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ دعا کے ساتھ، فَحَيُّوا پس دعا دو، بِأَحْسَنَ اچھے کلمے سے، منہا اس سے جو، او ردوہا یا اسی کو پھیر دو اس کی طرف۔ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، علی کل شیء ہر شے پر، حسیبا اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو، یا انہی لفظوں سے اسے دعا دو۔ یعنی اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو جواب میں تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی اچھا اسے جواب دو۔ اگر وہ تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو بہترین جواب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر دو، یا پھر اسے اگر وہ آپ کو صرف السلام علیکم کہتا ہے تو یہی الفاظ اسے لوٹا دو، یعنی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، تو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اللہ لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے، لیجمعنکم البتہ اکٹھا کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اور جو، استقو ومن اور کون ہو سکتا ہے، یا جو کے معنی نہیں دے گا من یہاں پر، جو کے معنی نہیں دے گا بلکہ کون کے معنی دے گا، اور کون ہے اصدقو سچا، من اللہ اللہ سے، حدیثاً کسی بھی بات میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے۔ یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اور اس دن تم سب لوگ یعنی منافق مشرک مسلمان سب اللہ کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے، اور ان سب کا پورا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ اور اس سچی بات میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ اسلام دشمن عناصر جتنی مرضی کوشش کر لیں، اسلام
کام کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ فما لکم پس کیا ہے لکم تمہارے لیے من منافقین منافقوں میں فئتین دو گروہ ہو رہے ہیں، واللہ اور اللہ ارکسکم اکٹھا الٹا کیا ان کو، ارکسکم الٹا کیا ان کو بما اس پر جو کسبو جو انہوں نے کمایا، اتریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تہدو کہ انہیں ہدایت پر لے آؤ گے، سیدھی راہ پر لے آؤ گے، من اضل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن اور جسے یضلل اللہ اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ تو کوئی نہیں ہے، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی سیدھی راہ تو نہیں پائے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں میں دو گروہ ہو رہے ہیں، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اوندھا کر دیا ہے، اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو گے؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کا شان نزول اس حدیث سے واضح ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ منافقین آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے تھے، تو ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ یہ کہتا کہ ہم ان سے لڑیں گے، دوسرا کہتا ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان منافقوں نے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت دے تو دیا ہے، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان سے لڑائی نہیں کرو گے شاید وہ راہ راست پر آ جائیں تو یہ بات تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ایسے منافقین واجب القتل ہیں کہ انہیں ان کے ارادے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا چھوڑے، تو بہتر یہی ہے کہ انہیں کیا کر دو، قتل کر دو۔ ودو دوست رکھتے ہیں، لو اگر کاش، تکفرونا تم کافر ہو جاؤ یا تم کفر کرنے لگو، کما جیسے کفرو وہ کافر ہوئے، فتکونونا تو پس ہو جائیں سب سواء برابر، فلا تتخذوا اور نہ پکڑو منہم ان میں سے اولیاء دوست، حتی یہاں تک کہ یہاجروا وہ وطن چھوڑ آئیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فإن پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فخذوہم پس پکڑو ان کو، وقتلوہم اور مار ڈالو انہیں، حیث جہاں کہیں وجدتموہم تم پاؤ ان کو، ولا تتخذوا اور نہ تم پکڑو منہم ان میں سے ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار پکڑو۔ کیا کہا جا رہا ہے، ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں تمہیں بھی کافر کر دیں، فتکونون سواء تو سب برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ اور اگر وہ وطن چھوڑنے کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو جہاں تم پاؤ انہیں اور قتل کر دو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو بھی وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ منافقین کی ایک قسم ایسی بھی تھی جو مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا دینے پر مجبور تھے، تو ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس صورت میں تم انہیں سچا بھی سمجھو اور اپنا ہمدرد بھی سمجھو، اگر وہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی دینے پر بھی تیار نہیں ہے حالانکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو تم ان پر ہرگز اعتماد نہ کرنا اور نہ انہیں اپنا دوست بنانا اور نہ سمجھو، ٹھیک ہے، اور نہ انہیں مددگار سمجھو۔ اگر ایسے لوگ کافروں کے ساتھ تمہارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کمر بستہ تو انہیں قتل کرنے سے گریز مت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقوں کی ایک ایسی قسم ہے جو مسلمانوں کی بظاہراً تو ایسی ہے خیر خواہی اور محبت کا اظہار کرتی ہے لیکن وہ اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر انہیں کہو کہ اگر وہ وطن چھوڑ کر تمہاری خاطر یہاں مدینہ آ جاتے ہیں، ویسے مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں، اگر وہ مدینہ آ جاتے ہیں تب انہیں تم اپنا دوست اور سجن ماننا، نہیں تو ان سے دوستیاں نہ بڑھانا، الا مگر الذین وہ لوگ یصلون جو جا ملے الی قوم ایسی قوم سے بینکم جو تمہارے درمیان ہے، وہ بینہم اور ان کے درمیان ہے، میثاق پکا وعدہ پختہ وعدہ، او یا جاؤکم آئیں وہ تمہارے پاس، حسرت وہ رک گئے ہوں، صدورہم ان کے سینے، ان یقاتلوکم یہ کہ وہ لڑیں گے تم سے، او یقاتلو یا لڑیں قومہم اپنی قوم سے، ولو اگر شاء اللہ چاہے اللہ، لسلطہم البتہ مسلط کرتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، فلقاتلوکم پس البتہ لڑتے تم سے، فإن پھر اگر اعتزلوکم وہ ایک طرف ہو جائیں تم سے، فلم یقاتلوکم تو نہ تم لڑو ان سے،
فلم پھر نہیں یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے، والقوا اور ڈالیں تمہاری طرف، الیکم السلام تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، فما جعل اللہ پس نہیں کی اللہ نے، نہیں بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلا کوئی راہ نہیں بنائی۔ تو آیت میں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ الا الذین یصلون الی قوم بینہم وبینہم میثاق، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، او جاؤکم حسرت صدورہم او یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، وہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ لو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ان پر غالب کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کر لیں، باز آ جائیں، لڑائی نہ کریں اور تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کا کوئی راستہ یا کوئی سبیل مقرر نہیں کی، کوئی لڑائی، سبیل سے مراد اللہ نے کوئی لڑائی کی راہ مقرر تم پر نہیں کی۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس حکم قتل سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں، قتل کے حکم سے دو لوگ اس سے نکل جاتے ہیں، ایک وہ لوگ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے کہ وہ اتنی مدت تک مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے تو ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی قوم میں وہ چلے جاتے ہیں جس قوم سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں پر جنگ نہیں کریں گے اتنے مدت تک، تو ان سے تم نے بھی نہیں لڑنا، یا ایسے منافق جو فی الحقیقت غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں، تو چاہے وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر ہی آ گئے ہوں مگر مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے وہ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، جیسے میدان بدر میں مشرکین کے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور بنی ہاشم کے کئی لوگ تو آ گئے تھے مگر لڑائی کے وقت وہ علیحدہ رہے تھے۔ اگر مجبوراً انہیں نکال بھی لیا جائے لڑائی کرنے کے لیے لیکن وہ مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانے سے باز رہیں تو ایسے لوگوں سے بھی تم لڑائی نہیں کرو گے، یعنی اگر ایسے لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے سے دل برداشتہ نہ ہوتے اور کفار کا ساتھ دے کر ان کی قوت بڑھاتے تو ممکن ہے یہی لوگ تم پر غالب آ جاتے۔ لہٰذا جو منافقین یا دوسرے لوگ امن پسند ہیں، لڑائی سے گریز کرتے ہیں، تمہاری راہ میں حائل نہیں ہوتے اور صلح کرنے پر بھی آمادہ ہیں، تو ایسے لوگوں سے تم جنگ نہیں کرو گے۔ ستجدون تو البتہ پاؤ گے تم، آخرین کیا دیگر لوگ ارادہ کرتے ہیں، آخرین دوسرے لوگ جو ہیں، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، یأمنو کہ امن میں رہے، یأمنو ہے، یؤمنو ہوتا تب وہ ایمان ہونا تھا، یأمنو امن میں رہیں کم تم سے، وہ یأمنو اور امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے، کلما پھر جب کبھی وہ کیا ہے وہ پھیرے جاتے ہیں، ردو وہ پھیرے جاتے ہیں، الی الفتنہ لڑائی کی طرف، ارکسو الٹے کیے جاتے ہیں، فیہا اس میں، فَإِن لَّمْ پھر اگر نہ يَعْتَزِلُوكُمْ ایک گوشہ ہو جائیں تم سے، وَيُلْقُوا اور نہ ڈالیں إِلَيْكُمُ السَّلَامَ تمہاری طرف صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا اور نہ بند کریں أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور مار ڈالو ان کو، حَيْثُ جہاں ثَقِفْتُمُوهُمْ تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ اور یہ لوگ جعلنا کیا ہے ہم نے لکم تمہارے اوپر، علیہم ان پر، سلطاناً غلبہ، مبیناً ظاہر واضح۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ اور لوگوں کو بھی ایسا پاؤ گے جن کی چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف وہ لائے جاتے ہیں، جنگ کی طرف لائے جاتے ہیں تو وہ اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا بیان، صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے منافق بدترین قسم کے منافق ہیں جو ڈھنڈورا تو یہ پیٹتے ہیں کہ وہ امن پسند ہے، لیکن جب داؤ لگے تو اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کی امن پسندی کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، امن میں تب رہیں گے، تب ان سے جنگ نہیں کی جائے گی اگر وہ مسلمانوں سے صلح کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کفار کے لشکر میں شامل نہ ہوں،
ٹھیک ہے. تیسرا حکم یہ کہ اگر وہ مجبوراً شامل ہو بھی جائیں تو پھر اپنے ہاتھ روک کے رکھیں، یعنی لڑائی میں وہ شامل نہ ہوں. اگر یہ تینوں باتیں ان میں نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نیت میں کیا ہے؟ فتور ہے، اور وہ امن پسندی کی آڑ میں آ کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. تو ایسے منافقین کا علاج کیا بتایا کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کر دو. دوسرے کافروں سے جنگ تو بعد میں، پہلے انہیں ختم کرو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.